السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت سے گزر رہا ہے۔ کوئی اپنے حالات سے پریشان ہے تو کوئی اپنی جاب اور نوکری کو لے کر کے پریشان ہے کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر خرچہ کس طریقے سے چلائیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہماری تجارت ہے تو برکت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو کوئی اپنی شادی کو لے کر کے پریشان ہے۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ انسان اپنی مشکلات سے اور اسی طریقے سے مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے میں آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو ہمیں خاص طور سے کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل اور برباد اور تباہ کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے ان کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو درست فرما دے گا۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ اتنی زبردست اور با کمال صورت ہے نا کہ جو شخص پڑھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہرت بھی دیں گے۔ اگر کسی کے یہاں مال کی کمی ہے، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو ہے اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ اس سورت کو ہمیں پڑھنا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، یہ جو سورت ہے پوری سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو ہمیں بعد نماز عشاء کے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنی مشکلات کے ٹلنے کے لیے، مشکلات سے دور کے جو ہے مشکلات سے بچنے کے لیے، ان تمام کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعائیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، دیکھیں قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت اور انسانوں کے لیے شفا بھی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بندہ اس سے جڑ جاتا ہے اور اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کامیابی عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اور ہم جو وظیفہ یا عمل یا ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر کے اور پھر اس کے دھیان اور توجہ کے ساتھ اگر ہم کوئی وظیفہ بھی کر رہے ہیں، جیسے انا اعطینا کل کوثر، یہ جو وظیفہ ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ آپ کی جو سیرت تھی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی کتنی کٹھنائیوں سے گزر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنے بہترین انداز میں آپ کو تسلی دی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے، اور یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ تو اس سورت کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ دیکھیں، جب تک یقین نہیں ہوگا نا تب تک ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو یقین شرط ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔